أزواجه وأولاده وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سب کی توجہ میری جانب رہے. آج الحمدللہ خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں 2 عیدیں میسر آئی ہیں. کملی والے آقا کا فرمان علی شان حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو, مجھ پر درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت کیسے ہمارا درود پیش ہوگا کہ جب آپ مٹی کے سپرد ہو جائیں گے. تو کملی والے آقا نے جو جواب دیا ہے اے لوگو اس نبی کا میلاد منا رہے ہو کہ جو نبی زندہ ہے. کائنات کے خالق و مالک کے محبوب نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. پتہ چلا کملی والے آقا کی زندگی میں جس طرح حضور پر درود پیش کیا جاتا تھا, آپ پر درود بھیجا جاتا تھا, قیامت تک اسی طرح دیوانے درود و سلام کے گجرے بھیجتے رہیں گے. اب جمعہ کا روز بھی ہے, میلاد کا دن بھی ہے, کوئی بھی کنجوسی نہ کرے, باواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ. یہ بچے میری طرف دیکھیں نا, سلام کی درود و سلام کی صدا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. پھر آواز آئے صلی اللہ علیہ یا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وسلم علیہ. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. آج آپ گواہی دینے آئے کملی والے آقا کی مثل نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہو سکے گا. ہم پکار کر زمانے والوں کو بتاتے نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. تو سب سے اور تو سب سے آخر ملا ہے حسن
دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر تازہ شباب تیرا۔ اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، ارے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ او مشکوں پر کہ بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری، جواب تیرا۔ اور میں تیرے حسن بیان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری، جواب تیرا۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی عزتوں کے لائق جمیع غلامان مصطفیٰ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، اور سٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ثنا خان حضرات، اور مرکزی مدنی میلاد کمیٹی بالڈیر کے عہدیداران اور جملہ اراکین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً وہ سارے احباب داد و تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے کملی والے آقا نامدار، تاجدار عرب و عجم، خاتم المرسلین کی آمد کی خوشی میں جس نے جس قدر بھی حصہ لیا وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور بالخصوص میں اگر ان شخصیات کا ذکر نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا عرفان سیالوی صاحب، آپ دن رات یہ پنڈال سجانے میں، آپ افراد کو یہاں پر جمع کرنے میں یہ دن رات ایک کرتے ہیں، اور ہماری اس میلاد کمیٹی کی جان اور روح رواں اور پہلے دن سے اس کا آغاز کرنے والے نہایت عزتوں کے لائق جناب
ملک محمد محمود خان صاحب اور ان کی جملہ ٹیم اور بزرگ شخصیت جناب محترم عزت مآب حاجی محمد امین صاحب، دیگر یہاں پر جتنے قرب و جوار کے ان شخصیات کا نام ذکر کیا گیا، مجھے یقین ہے کہ ان کے ذیل میں دیگر سارے حضرات وہ اس بات سے ناراض نہیں ہوں گے کہ ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ سارے داد کے مستحق ہیں کہ جو دن رات ایک کرتے ہیں۔ ہم کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے جو اعلان ہے، جو حکم ہے، اس پر الحمدللہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے یہ کیسے ہے تو آپ نے جواب دینا ہے کائنات کا خالق و مالک اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سمجھ آئیے ذرا بولے سبحان اللہ، سبھی آگے والے ذرا بولے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں فرما رہا ہے کہ اور اللہ کی اپنے رب کی نعمت پر اس کا ذکر کیجئے، اس کا خوب چرچا کیجئے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اعلان ہے قرآن میں کہ رب کی نعمت میں اپنے رب کی نعمت پر اس کا ذکر کیجئے، اس کا چرچا کیجئے۔ اب یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ سارے بھی جانتے ہیں کہ کائنات میں جتنی بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں انہیں اگر ایک ایک کر کے گنے تو ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن المختصر بات یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمت کبریٰ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور یہاں پر تخصیص نہیں کہ اعلیٰ نعمت کا چرچا کرو یا اس کا ذکر کرو، تمہیں کوئی بھی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو، اس کا ذکر کرو۔ تو اللہ رب العزت کی کسی بھی نعمت کے ملنے پر اگر چرچا کرنا جائز ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس کا ذکر کیا جائے، تو پھر کائنات کے خالق و مالک نے جس ہستی کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اس سونے کی آمد کا ذکر کیا جائے تو کتنی خوب بات ہے۔ اور آپ سے کوئی کہے کہ علماء کرام نے آپ کو حکم دیا، میلاد کمیٹی والوں نے عرضی پیش کی کہ آئیں حضور کے چرچے کرتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کیا کائنات کے خالق و مالک نے خود بھی چرچا کیا ہے؟ تو جواب قرآن سے لیتے ہیں۔ جو قرآن سننے کے لیے تیار ہے ذرا بولے سبحان اللہ۔ الحمدللہ آپ سارے سنی ہیں، اور سنی وہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام سے آپ کی ساری نسبتوں سے پیار کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر سنیوں کے سٹیج سے سنیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے رب کے قرآن سے میں اپنی اس بات کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ میرا مالک اپنی لاریب کتاب میں ذکر فرما رہا ہے، کیا اللہ نے بھی چرچا کیا ہے؟ غور کرنا ہے، کیا اللہ نے بھی اپنے سونے کا ذکر کیا ہے؟ ذکر صرف ذکر نہیں کیا بلکہ کس انداز سے کیا ہے؟ میرا مالک اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جیسا گل سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے سونیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے چرچا کیا، اللہ نے ذکر فرمایا، اور ذکر کیسے کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ذکر بلند کریں گے، صیغہ ماضی استعمال کیا، سونیا آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب پتہ چلا میرے آقا کا ذکر کسی بھی پیر، خطیب، نقیب، ادیب، نعت خواں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سارا زمانہ محتاج ہے۔ اگر وہ عزت پانا چاہتا ہے تو وہ کملی والے آقا کا ذکر شروع کر دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیسے بلند فرمایا ہے؟ جبرائیل امین کملی والے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتدری کیف رفعت ذکرک؟ آقا جی آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا اللہ تعالی عالم
فرمایا جس نے بلند کیا ہے وہ میرا اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے میرے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کس جواب پر جبرائیل امین کو اللہ رب العزت نے پیغام دیا، فرمایا سونے کو جا کے پیغام دے دے، اذا ذکرت ذکرت معی، سونے ہم نے کیسے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے کہ جب جب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں محبوبہ ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو گونجے ہر طرف سجنا ترانے سارے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ کی محبت بتا رہی ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھانے کا نہیں کہا، لیکن کچھ دیوانے ہاتھ بلند کر کے حضور کی غلامی کا یہ پتہ دے رہے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اس غلامی پر ہمیں ناز ہے، تو پھر پکار کر کے دیجئے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے ہاتھ چاہ کے ذرا ہاتھ لے رہا کہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے۔ اللہ نے سونے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اب وہ ذکر بلند ہے۔ اب اس بات پر غور کیجئے گا، اللہ نے ذکر تو بلند کر دیا، کوئی ایسا بھی موقع آیا ہے کہ اللہ نے خود سونے کے ذکر کا اہتمام کیا ہو؟ آؤ اس کا بھی جواب قرآن سے لیتے ہیں۔ اس سٹیج آلے نیڑے نیڑے آلے داد دیں دیں، دور آلے چپ بیٹھیں، ذرا سبحان اللہ دی صدا ہوئے، سجے پاسے آلے بھی ذرا سبحان اللہ دی صدا ہوئے۔ قرآن سے جواب لیتے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اشارہ کر دیا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، اس پر آپ مفصل گفتگو کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے سونے محبوب کا ذکر کیا کہ میرا سونا جب تمہارے پاس آ جائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے سونے کے ذکر کو بلند بھی فرمایا ہے، اس کا اہتمام بھی کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ آج سنت الہی آپ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ یہ اہتمام کر کے یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ زمانے والوں کو بتا رہے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے یہ کیوں کر رہے ہیں، آج یہ محفل کیوں سجائی ہے، پیغام کیا دینا چاہتے ہو، تو آپ نے انہیں جواب دینا ہے کہ ہم پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ آگئے، آج دنیا میں خیر آواز آئے، آج دنیا میں خیر وہ سنا آیا ہے کہ جس کے آنے سے ہر طرف باریں ہی باریں آ گئیں، اور لوگوں سمندر کی مچھلیاں، سمندر کے پانی کے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگ گئے۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں غور کیجئے گا، انہیں کس نے بتایا ہے؟ اے کائنات کا خالق و مالک جو فرما رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سونے محبوبہ آپ فرما دیجئے، اے لوگو میں رب کی
طرف سے، میں تمہاری طرف رب کی طرف سے تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ اب یہ غور کیجئے، حضور نے کیا فرمایا؟ سب کے لیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پر امین، مسلم شریف میں جن 5 چیزوں کا، بخاری شریف میں جن 5 چیزوں کا ذکر فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے، اس کے لیے تفصیلی وقت درکار ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ مسلم شریف کی روایت کا مفہوم عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بتایا کہ مجھے تمام مخلوق کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے تمام مخلوق کے لیے، تمام خلق کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اور مجھے خاتم النبیین بنایا گیا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی دو شانیں کہ اس سے پہلے جو بھی نبی دنیا میں آئے وہ کسی خاص قوم کے لیے آئے، خاص وقت کے لیے آئے، لیکن کملی والے آقا کی شان دیکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ میں سیاہ و سفید کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوسری اپنی شان جو ذکر کی، فرمایا میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے، اس سے پہلے حلال نہیں تھی۔ اور کملی والے آقا کا فرمانے علی شان، غور کیجئے گا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین کو پاک بنایا گیا اور پاک کر دینے والی بنائی گئی۔ غور کیجئے، اس بات پہ غور کیجئے۔ آج آپ ہیں، ابھی یہاں پر صفیں بنی گی اور نماز قائم کی جائے گی۔ پہلی امتوں میں دیکھیں مخصوص وقت، مخصوص جگہ ہوتی تھی ان کی عبادت گاہ کے لیے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی امت کو اللہ رب العزت نے اس پر یہ کرم فرمایا کہ یہ جس جگہ پر بھی زمین پر آپ پاک جگہ پر نماز قائم کر سکتے ہیں، وہاں خاص کسی جگہ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جس بھی جگہ پر جائیں، پاک جگہ ہو، آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ مٹی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اپنا ایک اور اعزاز بتایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے شفاعت دی گئی۔ کملی والے آقا بروز حشر شفاعت فرمائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی گھڑیاں تھیں کہ اب دیکھیے، غور کیجئے گا کہ پانی کے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگ گئے، یہاں تک کہ جنگل کے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ اور عجیب بات سنیے گا، توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ جتنے بھی درندے تھے اس روز وہ دوسرے جانوروں کو مبارکبادیں دینے لگ گئے اور ان کے ساتھ مل کر خوشیاں منانے لگ گئے۔ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ سونے آقا آئے تو مبارکبادیں دینے لگ گئے ایک دوسرے کو۔ وہ کون آیا ہے؟ شاعر کہتے نور ازلی چم گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا۔ کیسا سویرا ہوا، کیسا اندھیرا دور ہوا کہ آج درندے بھی وہ دوسرے جانوروں کو کھانے کے بجائے ان کے ساتھ مل کر خوشیاں منا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو جانور بھی مبارکبادیں دے رہے گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، وہ مبارکبادیں دے رہے ہیں تو انسانوں کی بات سنیے۔ سیدہ طیبہ آمینہ سلام اللہ علیہا حضور کی امی جان آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت کا وقت آیا، میں کمرے میں اکیلی تھی، اندھیرا تھا، مجھ پر گھبراہٹ تھی، اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹتی ہیں، 3 لمبے لمبے قدوں والی عورتیں میرے گھر میں آتی ہیں۔ میں نے پوچھا آنے والیوں کون ہو؟ جواب ملتا ہے، ایک کہتی ہے میں ابا ہوں، ایک کہتی ہے میں مریم ہوں، ایک کہتی ہے میں آجرا ہوں، ایک روایت میں میں آسیہ ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ وہ کہتی ہیں تمہیں مبارکباد دینے آئی ہیں کہ تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ آمد مصطفیٰ یا رسول اللہ، حیدری نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد بڑی عجیب آمد ہے۔ کیا آمد کی گھڑیاں ہیں اور ان میں کیا پرکیف مناظر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں مجھے ایک پیالہ لا کر دیا گیا، میں نے وہ جام پیا، میری گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اتنے میں خرج منی نور، میرے بدن سے نور نکلا، اور آقا کی والدہ فرما رہی ہیں کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا، نور طلوع ہوا۔ وہ کیسا نور ہے کہ جب وہ دنیا میں آتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے روشنی روشنی ہو گئی۔ وہ نور کیسا چمکا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا، اس کی چمک سے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور اگلی مزے کی بات، میرے آقا کریم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں میرا لال آیا، سرما لگا ہوا تھا، تیل لگا ہوا تھا، کنگھی کی ہوئی تھی، غسل دیے ہوئے، خوشبو لگے ہوئے، میرا لال دنیا میں آیا تو پاک صاف آیا ہے۔ اور آتے ہی میرے سونے نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا، آواز آئی سبحان ربی الاعلی، پھر صدا آ رہی تھی، کان قریب کیے گئے، میں نے سنا کہ کیا آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں یہ صدا آ رہی تھی رب ابلی امتی۔ اور میرے آقا کی شان دیکھیے، پہلے دن ہی پتا ہے، اللہ کے نبی کو پتا کیوں نہ ہو کہ جس کے لیے ساری کائنات سجائی گئی ہے۔ اور یہ تو امام الانبیاء ہے، مقتدی نبی کی شان دیکھیے۔ جب والدہ پر اعتراض کیا گیا، اللہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے، والدہ پر اعتراض ہوا، والدہ خاموش ہے، پنگوڑے میں پڑے ہوئے بچے سے 1 2 3 دن کا بچہ کیا بول سکتا ہے، لیکن کہا گیا نا بچہ گواہی دے گا کہ والدہ کا قصور ہے کہ نہیں، والدہ پاک ہے کہ نہیں۔ بچہ بول کے کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ پکار کر کے رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اور مقتدی نبی اگر وہ پہلے دن ہی جان سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری امت بھی ہے، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے، تو جس کے لیے جہاں سجایا گیا وہ کیوں نہیں جان سکتا؟ وہ تو بدرجہ اولا جانتے ہیں۔ اسی لیے آتے ہی صدا لگائی مولا میری امت مجھے دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد۔ مرحبا۔ سونے کا ذکر ہوا ہے، شاہ صاحب نے تو آپ مرحبا نہیں کہہ رہے اس انداز سے، سونے کی آمد
اور سونا کتنا سونا ہے. میں نے آغاز میں جو کلام فرمائش پہ پڑھا تھا, آج میں نے ایک کلام اور پڑھنا تھا, لیکن تو شاعر خوباں. شاعر دوسرے مقام پر ایک شاعر کہتا ہے کیڈا سونا مائیے, نی گل سمجھ آئی, کیڈا سونا مائیے جس کا آج چرچا ہو رہا ہے. کتنا حسین و جمیل ہے, جو ایک بار دیکھتا ہے وہ فدا ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تو شاعر کیوں نہ کہے, اس نے حسن و جمال کے تذکرے پڑھے تو وہ بھی بے ساختہ لکھ دیتا ہے کیڈا سونا مائیے اور نالے ساڈے دکھ ونڈدا, نالے عرشاں دا رائیے. وہ سونے آئے آتے ہی سر سجدے میں رکھا, دعا مانگی, عرضی پیش کی, رب حبلی امتی. میرے آقا آتے ہی اپنی امت کے لیے, امت کا غم ہے, امت کی فکر ہے. آج امتی بدلے میں ہر امتی اس انداز سے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کرے, ہر جگہ صدا لگائے کہ سرکار جیا سونا آیا ہے نہ ہونا ہے, نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے, نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا ہے. وہ کتنا سونا ہے کہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں جو ایک بار دیکھتا ہے. یہودی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اسے نہ دیکھنا, اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو ایک بار دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. محمد کا جادو بڑا چلتا ہے, اور انہیں کیا پتا کہ محمد کا جادو نہیں ہے, رب نے بنایا ہی اتنا سونا ہے. مولا کی آمد, سرکار کی آمد, سونے دی آمد. جو بھی دیوانہ, جو بھی دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے. اور دیوانہ ہو بھی کیوں نہ, کہ کڈی سونی سونے دی صورت بڑائی ہے, کڈی سونی سونے دی صورت بڑائی ہے, جن جن تکیا ہو گیا شیدائی, اور جن جن تکیا ہو گیا شیدائی. آج جس نے دیکھا نہیں صرف تذکرے سنے ہیں, وہ ایک محمود خان ہے. وہ کہتا ہے کہ پورا بلدیر اس طرح سجایا جائے تاکہ دیوانے جہاں جہاں سے بھی دیکھیں تو وہ کہیں کہ میلاد تو بلدیر والوں نے منایا ہے. نعرہ تکبیر, جس کو یہ ذرا سی بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ذرا سی بھی لو لگی ہے نا, پھر وہ بھوک پیاس کو نہیں دیکھتا, پھر وہ تنگی تکلیف کو نہیں دیکھتا, وہ رات کی تاریکیوں کو نہیں دیکھتا, سردی و گرمی کو نہیں دیکھتا, وہ مسائب و علام کو نہیں دیکھتا, وہ کثرت و کمی کو نہیں دیکھتا, بلکہ ایک ہی صدا لگاتا ہے, سونے آقا آپ نے اپنا بنایا ہے, اپنا ہی بنائے رکھنا, آپ ہی کی غلامی میں جینا چاہتے ہیں. بھوک ہو پیاس ہو اس کا غم نہیں, بالآخر موت ہے, یہ جہاں چھوڑ کے جانا ہے. ہم نے آپ کی غلامی اس لیے اختیار کی ہے آقا, یہاں بھی آپ ہمارا سہارا ہیں, کل قبر میں بھی آپ آئیں گے آقا, کل بروز حشر بھی آپ ہی نے شفاعت فرمانی ہے. غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ. اب آقا کریم علیہ السلام کی غلامی میں جو آیا, یہ روایت سنیں گے تو ایک مرتبہ مچل جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں, حاضر ہوئے, رنگ اڑا ہوا ہے,
چہرے سے پریشانی کے آثار ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اے صوبان آج کیا وجہ ہے؟ پریشان بھی ہو، رنگ بھی اڑا ہوا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کا جی کوئی دنیاوی پریشانی نہیں ہے، کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے. اے میرے سونے آقا مجھے ایک غم لائق ہوا تھا، ایک بات میں سوچ رہا تھا جس کی وجہ سے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار ہیں، رنگ بھی متغیر ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا سوچ رہا تھا؟ عرضی پیش کی، جواب دیا یا رسول اللہ آقا جی میں سوچ رہا تھا کل آپ نے بھی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانا ہے، ہم نے بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. کل محشر کا میدان لگے گا، قیامت بپا ہوگی، محشر کا میدان لگے گا. حساب و کتاب کے بعد ہر ایک اپنی اپنی منزل پر چلا جائے گا. یا میرے مولا، یا رسول اللہ، اے میرے آقا جی آپ تو انبیاء کی سب میں اور وہ بھی امام الانبیاء ہیں، آپ کہاں ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا؟ نبی کریم علیہ السلام اپنے غلام کی عرضیاں سنتے رہے، یہاں تک کہ آقا خاموش ہو گئے. اور یہاں میں رک کر یہ بات کہنا چاہوں گا، اور یہ صحابہ تھے جنہیں یہ فکر نہ تھی کہ کھانا کہاں سے آئے گا، معاش کہاں سے، حالات چلیں گے، یہ معاملات کا، یہ حالات کا سامنا کیسے کریں گے. انہیں ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ مریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. دنیا میں تو عرضی پیش کی یا رسول اللہ جب بھی دیدار کی تڑپ ہوتی ہے، دل مچلتا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں. لیکن حضور جب کل قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، مجھے جنت مل گئی، جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا تو میرے لیے جنت کی ساری نعمتیں بے فائدہ ہیں، میرے کس کام کی ہیں. یہ عرضی سننے کے بعد آقا کریم علیہ السلام خاموش تھے. اتنے میں جبرائیل امین، سننا چاہتے ہو تو ذرا بولو سبحان اللہ. جبرائیل امین رب کا قرآن لے کے آ گئے، قرآن مجید لے کر آتے ہو. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین. اللہ رب العزت نے نوید دے دی، خوشخبری دے کر بھیجا، اے جبرائیل جا میرے سونے کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اللہ رب العزت اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ انہیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا. اور ساتھ یہ بھی ذکر فرما دیا انعام یافتہ لوگ کون سے، ان کی 4 کیٹیگریز، 4 گروہ، 4 گروپس بیان کر دیے. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انہیں 4 لوگوں کا ساتھ ملے گا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھا جائے گا. شرط کیا ہے؟ وقت مختصر ہے، اب نعروں کا وقت نہیں. شرط کیا ہے؟ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. آج آپ کس لیے آئے ہیں؟ حضور کی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں. اور غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی بات نہیں ٹالتا، جس سے پیار ہوتا ہے محبوب کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے. آج آپ نے ایک یہ اظہار کرنا ہے کہ ہمیں کملی والے آقا سے پیار ہے، اور دوسرا یہ وعدہ کر کے جانا ہے، آج پختہ عہد کر کے جانا ہے کہ اس کی بعد کی زندگی گزرے گی تو حضور کی اطاعت میں گزرے گی، اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی. فرائض کی پابندی کریں گے، حرام سے بچیں گے، والدین کی نافرمانی سے بچیں گے، ہر جرم اور برائی سے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اس سے بچیں گے. اگر حضور کی اطاعت میں غلامی میں تکلیف آئی بھی تو کیا ہے؟ سرائکی کا ایک شاعر ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو بھوکا پیاسا رہتا ہے، اتنے تنگ حالات ہیں تیرے، پر اس پر بھی تو صبر کیسے کرتا ہے؟
ان تنگ حالات پر تو صبر کیسے کرتا ہے؟ اس نے جو جواب دیا یہ سننے والا ہے، دل کی تختی پر لکھنے والا ہے۔ بچے آپ سب میں توجہ میری جانب رہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اس سے کہا بھوکا پیاسا رہتا ہے تو صبر کیسے کر لیتا ہے، دل کی تسکین کیسے ہو جاتی ہے، مطمئن کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اتھاں جو بھوک بھوکے ہم اتھاں کوئی جزا مل سی۔ اتھاں اسی پکھے رہنے ہیں نا، اس کی جزا اتھے مل سی۔ گل سمجھ آئیے تو بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اتھاں جو بھوک بھوکے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی۔ تھکیڑے سارے تھکیڑے سارے تھکیڑے سارے لیوے سن، نبی مل سی، خدا مل سی۔ یہ کس لیے آج اتنی تگ و دو کر رہے ہیں کہ کملی والے آقا راضی ہو جائیں، سونے آقا کا رب راضی ہو جائے، اس لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ جب ایسے کرتے رہیں گے، آج حضور سے آپ عشق و محبت کرتے ہوں گے، دنیا میں بھی آپ کی عزت بھی ہوگی اور آپ کا چہرہ بتائے گا کہ حضور کا غلام ہے۔ اور کل جب آپ کا جنازہ اٹھے گا تو جنازہ بھی گواہی دے گا کہ حضور کا غلام جا رہا ہے، حضور سے وفا کریں۔ تو چراغ گولڑا فرماتے ہیں کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ رب کعبہ کی قسم، اس دنیا میں بھی مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہیں۔ وہ کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جھکتے گئے۔ جس نے ایک بار دل سونے کو دے دیا وہ پھر کہتا ہے کہ میں کسی اور کی جانب کیوں دیکھوں۔ وہ تو کہتا ہے کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ وہ یہاں بھی وارنے آ رہے ہوں گے، اور رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ والوں کا جب جنازہ اٹھے گا تو وہ بھی نرالی شان سے اٹھے گا، قبر میں اتارا جائے گا۔ قبر کے معاملات بھی عجیب ہوں گے، اور کل بروز حشر جب اٹھایا جائے گا تو وہاں بھی وہ منظر دیکھنے والا ہوگا۔ نعرہ اس لیے نعرہ رسالت، قل ایمان، نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، اور یہ بات نگر گلی گلی، علی 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 علی۔ اب یہاں سے بات، غلام ہے۔ یہاں سے ایک بات جو قابل توجہ ہے، سنیے گا۔ ہمارے یہاں معتبر شخصیات میں جو ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں اور بڑے دور سے محفل میں بھی تشریف لاتے ہیں اور ہر میٹنگ میں بھی، جناب محترم محمد یوسف صاحب، وہ ہر لحاظ سے ہر طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، میں جس سے محبت ہو حدیث پاک کی روح سے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ ملک محمود خان صاحب کے والد گرامی، یہ بندہ حضور سے اور حضور کی آل سے ڈوٹ کے پیار کرتا ہے، حضور کی نسبتوں سے پیار کرنے والا شخص ہے۔ لوگوں آپ گواہ رہنا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں دل سے اس بندے سے پیار کرتا ہوں، اسی وجہ سے کہ یہ ظاہر و باطن میں حضور کی آل سے پیار کرنے والا شخص ہے۔ اور میں اپنی انتظامیہ کو، حکومت وقت کو متوجہ کرنے چاہوں گا کہ 9 مئی سے زیادہ بڑا سانحہ 9 ربیع الاول کو ہوا ہے، اور یہاں آج اگر کوئی کہے کہ یہ بات کسی کے خلاف چلی گئی تو لاکھ بار جائے، حضور کی، حضور کے اصحاب کی، حضور کی آل کی، حضور کی ازواج کی ناموس کی بات آئے تو ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شدید توہین کی گئی، گستاخی کی گئی، آج اس مجمع میں، بڑے مجمع میں ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ کیا آپ سارے مذمت کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سارے سنی نوجوان بیٹھے ہیں، سنی بزرگ ہیں، آپ سارے ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کر گواہی دیں کہ کیا آپ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں؟
ماشاءاللہ یہ دیکھ لے انتظامیہ، حکومت وقت اس چیز کا نوٹس لے اور مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دے۔ اور یہاں پر اگر میں فاروق اعظم کی بات کروں اور فاروق اعظم نے بھی جس کو اپنا مولا کہا ہے اس کی بات نہ کروں تو یہ بھی بات درست نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم نے جسے اپنا مولا کہا ہے اس کے بارے میں ایک شخص سفید داڑھی چہرے پر حدیثیں پڑھانے والا، قرآن و حدیث پڑھانے والا، وہ شخص کہے کہ علی علی کرنے کے بجائے اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ اللہ، اور اتنی غلیظ زبان میں تو کہتا ہوں استعمال کی اس شخص نے، کہا کہ ان نعت خانوں نے علی علی کر کے ہماری محفلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ جو چیزیں ہیں اگر جہاں بھی اس طرح کی بات ہو اس کی مذمت کی جائے، ہم اہل سنت ہیں، آقا کریم علیہ السلام سے آپ کی ساری نسبتوں سے پیار کرتے ہیں، اور مولا علی کا ذکر اس سے روک کے کہتے ہو اللہ اللہ کیا کرو۔ علی کو تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ مولا علی کا ذکر ہی عبادت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جس علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا ہے، شاعر کہتا ہے جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت، علی دے چہرے دا کر تصور۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ بول سکتے ہیں اور آپ کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے آپ اعلان کر سکتے ہیں تو یہاں بھی بولنا ہے، کیوں نہ بولیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غلامی میں آئے ہیں، اس طرح آئے ہیں کہ جس راستے سے فاروق اعظم جاتے تھے وہ راستہ چھوڑ کے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ تو اس فاروق اعظم نے علی کو اپنا مولا مانا ہے۔ تو جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت، علی دے چہرے دا کر تصور، سران دا کعبہ ہے مکے اندر، سران دا کعبہ ہے مکے اندر، دلان دا کعبہ علی علی ہے، سران دا کعبہ ہے مکے اندر، دلان دا کعبہ ہاتھ جاگے، سران دا کعبہ ہے مکے اندر، دلان دا کعبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دلان دا کعبہ علی علی ہے، دلان دا کعبہ۔ اور یہ بات ضروری بھی ہے، علی کا ذکر اہل سنت کا شعار اس لیے ہے کہ علی کو رب قدوس کے محبوب نبی نے جس کا میلاد منانے آئے ہو اس سونے آقا نے علی کے متعلق بتا دیا کہ علی حق اور باطل کی تمیز کرنے والی شخصیت ہے، حق کو باطل میں پہچان کرنے والی شخصیت مولا علی کی ذات ہے۔ اس لیے سران دا کعبہ ہے مکے اندر، دلان دا کعبہ علی علی ہے، دلان دا کعبہ۔ سارے بس آخری یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم نے حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی حضرات کا یہاں پر نام ذکر نہیں کیا گیا، ہمارے ساتھ تگ و دو کرنے والے اور اکثر جگہوں پر ساتھ جانے والے بہت سارے ایسے حضرات ہیں۔ اب جو چہرے میرے سامنے جناب محترم محمد قاسم اوان صاحب اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی شخصیات ہیں، یہ سارے جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پر سامنے آصف بھائی بیٹھے ہیں، حافظ ناصر صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ ہر لمحہ تگ و دو کرنے والے اور بیماری کی حالت میں جناب محترم نوید صاحب، یہ جتنے بھی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اور ہم آج مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ جس کی ولادت ہو اس کے آل و عیال کو، اس کے عزیز و اقربا کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سیدہ طیبہ آمینہ سلام اللہ علیہ، آپ کو مبارک ہو، السلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام
ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیرے چاند۔ آقا کریم علیہ السلام کے والد ماجد آپ کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ اے حضرت عبداللہ آپ کو سلام ہو، لال آپ کے گھر میں آیا ہے۔ اے حضرت عبد المطلب سلام ہو آپ کو کہ آپ کے مقدر چمکے آپ کے گھر میں آیا ہے، سونا لال آیا ہے، اور سلامی کیوں نہ دے۔ اے حضرت ابو طالب سلام ہو آپ کو کہ اللہ نے آپ کو سونے کی کفالت کے لیے چنا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سارے رشتوں کو سلامیاں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کرم ہو جائے، جتنے بھی دیوانے آئے ہیں آج ان کی قسمتیں بدل جائیں، حضور ان کے دل مدینے کی طرف مڑ جائیں۔ حضور کی سچی محبت یہ ہے کہ جس نے حضور سے پیار کیا ہے اس سے پیار ہو، جس نے حضور کی خدمت کی ہے اس سے پیار ہو، جس نے حضور سے بغض رکھا ہے، دشمنی رکھی ہے۔ یہاں پر بات بالکل واضح ہے کہ ابو جال بھی تو چچا تھا، ابو لہب بھی تو چچا تھا، لیکن اس سے ہمارا کوئی تعلق و رشتہ نہیں۔ ابو طالب سے اس لیے ہے کہ ابو طالب نے کفر کے سامنے ڈھال بن کے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پیرا دیا ہے، حضور کی ناموس پر پیرا دیا ہے۔ اس لیے حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلامی کیوں نہ پیش کریں؟ یہ بالخصوص اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ انہوں نے حضور کے سامنے، آپ کفر کے سامنے حضور کی خاطر ڈھال بن کے کھڑے رہے۔ سامعین عزیز احتشام، آج خوش نصیب ہیں آپ، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے کی آپ کو سعادت میسر آئی۔ جمعہ کا روز ہے، ابھی میں یہیں پر گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اور یہ پیغام یاد رکھ کے جانا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کیوں گئے تھے جی بلڈیر، آپ گراؤنڈ میں کیوں گئے تھے، تو آپ نے انہیں جواب دینا ہے اس لیے خوشی منانے گئے تھے جن کے آنے سے ہر غم دور ہو گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، جن کے آنے سے اللہ رب العزت نے ہر ایک پر کرم فرمایا، اور یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ نے اس جہاں کو سجایا ہی سونے کی خاطر ہے۔ تو ہم زمانے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے ہاتھ چاہ کے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آج دنیا میں خیر برار، آواز آنی چاہیے، آج دنیا میں خیر برار، آخر دعوانا ان الحمدللہ